अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मदीहा एंड यू आर लिसनिंग टू हाउसवाइफ टेल्स। आज मैं आप लोगों के लिए शाम की हवेली की एपिसोड नंबर 25 लेकर आई हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ चाय रमशा के पाँव पर भी गिर गई। सुलेमान चूँकि थोड़ा करीब बैठा था, फ़ौरन उसकी तरफ झुका। एक मिनट, ध्यान से, रुको, मुझे देख लेने दो। चाय गर्म थी। वो झुककर उसका पाँव देखने लगा। रमशा की आंखों के सामने तारे से नाच रहे थे। वो बेइख्तियारी में सुलेमान को हाथ से परे करती अंधाधुंध अंदर की तरफ भाग गई। लम्हा भर सुलेमान शर्मिंदा सा झुका बैठा रहा, फिर उठकर अपनी जगह पर आकर बैठ गया। सब बिल्कुल खामोश थे। अपनी जगह गंग। खाला, क्या कहती हैं फिर आप? शाइस्ता को याद था इतनी गंभीर खामोशी से पहले उन्होंने बात कहाँ ख़त्म की थी। शाइस्ता ये बात अभी करने वाली तो नहीं थी। ताहिरा मुतज़ब्ज़ब थी, बज़ाहिर आज़र को जताने वाले अंदाज में देखते हुए बोली, मेरे ख़्याल में तो खाला यही वक्त है इस बात को करने का। सबके दिल गम से बोझल हैं। ये छोटी सी खुशी इस गम की किरचियों को चुन लेगी। मेरा दिल कहता है खाला। वो बड़ी महारत से अपने पत्ते खेल रही थी। प्लीज़ मामा। सुलेमान अपनी जगह जुज़बुज़ हो गया। आज़र ने कुछ चौंक कर उसे देखा। शायद सुलेमान की इस प्रपोज़ल में मर्जी शामिल नहीं थी। बेटा, अब आए हैं तो बात करने में क्या हर्ज है? शाइस्ता अपने मखसूस मीठे लहजे में बोली। सुलेमान माँ को बेबसी से देखकर रह गया। उसे यूँ लग रहा था जैसे इसकी महार शाइस्ता के हाथ में है और वो खुद जैसे माजूर हो चुका है। वो इस इज़्तिराब में उठा और बाहर निकल गया। आज़र उसे बाहर तक जाता देखता रहा, कुछ सोचता रहा। मेरे ख़्याल में सुलेमान की इसमें मर्ज़ी शामिल नहीं है, उसे आखिरकार कहना ही पड़ गया। अगर ऐसा होता भाई साहब, तो क्या मैं यूँ मुँह खोलकर अपनी बात कर सकती थी? कभी नहीं। वो पूरे एतमाद से कह गई। मगर शाइस्ता, ये मुनासिब नहीं। अभी रमशा छोटी है। ताहिरा ने अटक अटक कर कमज़ोर सा बहाना गढ़ा। खाला, लड़कियों को बड़े होते कौन सा वक्त लगता है? फिर अगर रिश्ता अच्छा हो तो शादी के बाद सब लड़कियां एक जैसी ही हो जाती हैं। आपके ज़माने में, हमारे वक्त में भी कौन सा तालीम जॉब के चक्कर में लड़कियां बैठी रह जाती थीं। और सच कहूँ खाला, जितनी देर होती जाती है ना, इतनी ही कॉम्प्लिकेशंस होती जाती हैं। जाहिर है जब तालीम जॉब के लिए लड़कियां घर से बाहर निकल जाएंगी तो कहीं ना कहीं तो उलझेंगी। ऐसी उलझन से अच्छा नहीं पहले ही मुनासिब रिश्ता आने पर रुखसत कर दिया जाए। शाइस्ता ने अल्लाह जाने किस रो में ये बात कही थी। आज़र के तो जैसे दिल में ही उतर गई। वो गंगसा बैठा सोचता रह गया था। शाइस्ता कब की उठकर चली गई। वो वहीं बहुत देर तक बैठा रहा। ताहिरा भी कुछ बोलती उठकर जा चुकी थी, मगर आज़र के दिमाग की सुई शाइस्ता की बात पे अटक गई थी। जाहिर है जब तालीम और जॉब के लिए लड़कियां घर से बाहर निकल जाएंगी तो कहीं ना कहीं तो उलझेंगी। ऐसी उलझन से अच्छा नहीं पहले ही मुनासिब रिश्ता आने पर रुखसत कर दिया जाए। इसकी नज़रों के सामने रिदा के साथ होने वाली ब्लैकमेलिंग आने लगी। फरहान का घटियापन, इसकी कमीनगी, रिदा का खौफ और फिर दुल्हन बनी मनो मिट्टी तले उतर जाना। उसे झुरझुरी आ गई। नहीं, मैं रमशा के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं रिदा वाली कहानी अपनी इस बेटी के साथ दोहराने नहीं दूंगा। रमशा की तालीम पूरी हो या नहीं, मैं उसे जॉब के लिए घर से नहीं निकलने दूंगा। मैं एक और रिदा पैदा नहीं होने दूंगा। वो वहाँ से उठते हुए दिल में फ़ैसला कर चुका था। मंसूर की बात पर ज़ैनब और सोनिया जैसे पत्थर की होकर रह गईं। इन दोनों को मंसूर से इस हद तक जाने की उम्मीद नहीं थी। किसकी औलाद हूँ मैं और क्यों इनके साथ मुझे मंसूब किया आपने आनी? कश्फ इससे ज़्यादा बर्दाश्त कर भी तो नहीं सकती थी। अंदर आकर शदीद सदमे, दुख और नफ़रत से बोली थी, कश्फ मेरी बच्ची। ज़ैनब तड़प कर आगे बढ़ी। दूर रहे मुझसे आनी, दूर। वो रंज में हाथ दीवार की तरफ उठाते हुए चिल्लाई थी और ज़ैनब इन्हीं कदमों पर साकित हो गई। तुम्हें गलत फहमी हुई है कश्फ। सोनिया मुल्तजी लहजे में कुछ घिघिया कर बोली। ये हमारे घर का मामला है, बेहतर है आप बीच में दखल ना दें। वो नफ़रत और रखाई की इंतहा पर थी। सोनिया बेबसी से ज़ैनब को देखकर रह गई। बेहतर है मज़ीद झूठ तर झूठ बोलने के बजाय जो सच है वही कहा जाए। सिर्फ मंसूर था जिसके लहजे में इत्मीनान और सुकून था। काश तुमने भी ये सब कुछ बोलने से पहले सच का सहारा लिया होता। ज़ैनब की आंखों में शदीद दुख और नफ़रत थी। बेहतर है तुम यहाँ से चले जाओ अभी और इसी वक्त। वो गुस्से में दांत पीस कर बोली थी। जवाबन मंसूर की आंखों में तमस्खुर झलकने लगा। तुम मुझे मेरे घर से निकालने का हक़ नहीं रखती। वो इसकी आंखों में देखकर बोला था। मंसूर भाई, अभी आपको यहाँ से जाना होगा। सोनिया के लहजे में कुछ था। मंसूर उसे बस देखकर रह गया और जाने के लिए पलटा। यहाँ से कोई नहीं जाएगा कहीं पे।
जब तक मुझे बता नहीं दिया जाएगा कि मैं कौन हूँ, वरना यहाँ से सबसे पहले जाने वाली मैं होंगी। कश्फ के लहजे में ठहरा हुआ दुख और सर्द मोहरी थी। जाने कैसे इसने अपने आंसुओं को जब्त की राह दिखाई थी। ज़रा ज़रा सी बात पर रो देने वाली कश्फ बहुत मजबूती से तीनों के सामने डटी खड़ी थी। कश्फ, ऐसा कुछ नहीं है बेटी, सोनिया बोझल से लहजे में बोली थी। आनी, मैं कौन हूँ? उसने सोनिया की बात सुनी ही नहीं। मेरी बेटी हो कश्फ, मेरी जान। ज़ैनब तड़प कर रह गई। मेरा बाप कौन है? वो ज़ोर दे के बोली। मंसूर अहमद। वो मंसूर को देखे बगैर मजबूत लहजे में बोली थी। मंसूर अहमद? कौन? वो लम्हा भर को चौंकी थी। तुम्हारा बाप, जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो रुक रुक कर बोली। सच छुपाने का शायद अब कोई फ़ायदा भी नहीं था। मंसूर ने चौंक कर ज़ैनब को देखा, जिसके लहजे में मजबूती थी। तो ये शख्स कौन है जिसे आप मेरा बाप कहकर मुतारफ़ कराती रहीं? मंसूर को देखते हुए इसके लहजे में हक़ारत थी। ये शख्स कोई भी नहीं है, ये कोई भी रिश्ता जोड़ने के काबिल नहीं है। ज़ैनब ने मंसूर पर नज़रें जमा कर तुंदी से कहा। तो आपने मेरे साथ उनका रिश्ता क्यों जोड़ा? क्यों? वो एहतजाजन बोली। तुम्हारी ज़िद की वजह से। मुझे लगा शायद। वो जुमला अधूरा छोड़ गई। मेरी ज़िद की वजह से आप किसी भी राह चलते को मेरा बाप बना देंगी? वो तलखी से बोली। ज़ैनब की नज़रें झुक गईं। सोनिया बिल्कुल चुप थी, जैसे इसके पास अब बोलने को कुछ नहीं रहा था। मीर मंसूर, तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो। उसे मंसूर की मौजूदगी बुरी तरह से खल रही थी। मैं जा रहा हूँ, मगर मुझे इस महीने ही ये घर सेल आउट करना है। बेहतर होगा मुझे ये बात फिर से ना कहनी पड़े। वो बदलिहाजी की इंतहा पर था, कहकर रुका नहीं, तेज़ी से वहाँ से चला गया। कश्फ ज़ैनब को शक भरी शिकायती नज़रों से देखती तेज़ तेज़ चलती अंदर चली गई। सोनिया और ज़ैनब एक साथ एक दूसरे को देखकर नज़रें चुरा कर रह गईं। तुम तैयार हो एमा से शादी के लिए? समीना पर तो शादी में मर्द की कैफियत तारी हो गई थी। वो बेयकीनी से कह गई, इसकी खुशी से आवाज़ कांप रही थी। और अंदर आते हैदर के कदम वहीं रुक गए। बिलाल। हैदर ने तंबीही अंदाज में बिलाल को पुकारा। बिलाल हैदर की तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ, वो होना ही नहीं चाहता था। तो हम आज ही प्रपोज़ल लेकर जाते हैं। हैदर, तुम अच्छे टाइम पर आए हो। मैं आज प्रपोज़ल लेकर जाऊंगी और हाँ करवा के ही आऊँगी। वो जोश में बोलती गई। बिलाल का चेहरा बेतासुर था। ये जल्दबाजी है बिलाल, ऐसा फैसला मत करो जिस पर बाद में पछताना पड़े। वो इसके करीब आकर कदरे मोहतात लहजे में बोला। मैंने फैसला बहुत सोच समझ के किया है बाबा। वो माँ की तरफ देखता लफ्ज़ों को जमा जमा के बोला। तुम्हारे बाप को शायद अभी भी लग रहा है मैंने ये फैसला तुमसे ज़बरदस्ती करवाया है, क्योंकि इसने सारी ज़िंदगी कसम खा रखी है कि जिस बात में मेरी खुशी होगी वो उसे होने ही नहीं देगा। वो भी हैदर की तरफ आंखों में नफ़रत लिए बोल रही थी, और हैदर इसकी तरफ मुतवज्जा ही कब था। वो तो बिलाल का सोता हुआ चेहरा देख रहा था। मेरे जीते जी ये सब नहीं हो सकता। सोनिया सुनते ही चिल्ला उठी। आज़र को ऐसे रद्द अमल की तवक्को तो ज़रूर थी, मगर इतना शदीद। मैं फ़ैसला कर चुका हूँ और ये होगा। वो हतमी लहजे में बोला। मेरी एक औलाद छीन कर भी आपको चैन नहीं मिला। मेरी मेरी गोद उजाड़ देंगे आप? वो तड़प कर रह गई। अहमक औरत, मैं बाप हूँ रमशा का, कोई गलत फैसला तो इसके लिए कर भी नहीं सकता ना। वो झल्ला के रह गया। वो औरत मुझे याद है जब रिदा तैयार थी, दुल्हन बने इस पर कितना हसीन रूप आया था। वो शाइस्ता किसी डायन की तरह उससे मिलने गई थी, और थोड़ी देर में मेरी बेटी अपनी आखिरी सांसें ले चुकी थी। वो कहते कहते जैसे जब्त टूटने से फिर रो पड़ी। अब तुम नई कहानी मत घड़ो मेरी ज़िद में आकर। वो गुस्से से चिल्ला उठा। सोनिया आंखों में आंसू लिए डिंढाल सी सोफे पे बैठ गई। मैं क्या कहानी गढ़ूंगी आज़र? मेरी ज़िंदगी तो खुद जैसे कहानी सी बन गई है। मेरी गोद में खेलती मेरी परियों जैसी बेटी चली गई, और अब इन जालिमों के हाथों में अपनी दूसरी गुड़िया दे दूं मैं? नहीं, कभी नहीं। मेरी ज़िंदगी में ये नहीं हो सकता। वो आंसू पोंछते हुए मजबूत लहजे में आज़र को जैसे फैसला सुनाकर बोली। आज़र देख कर रह गया। औलाद की मोहब्बत अगर औरत को कमज़ोर कर देती है तो यही मोहब्बत उसे बहुत ताकतवर भी कर देती है, और वो शेर की तरह आंखों में आंखें डालकर कोई भी बात कर सकती है। इस वक्त यही हालत सोनिया की भी थी। रिदा की मासूमियत ने उसे सहमा दिया था, मगर रमशा की खातिर वो फिर से टक्कर लेने को तैयार थी। हालात के सामने खड़ी थी सीना तान कर। आज़र को लगा ये वक्त गुस्से और रौब जमाने का नहीं, शायद इस तरह बनता खेल बिगड़ जाए, वरना वो तो तय कर चुका था कि चाहे उसे ज़बरदस्ती करनी पड़े या नरमी, उसे हर हाल में रमशा की शादी सुलेमान से ही करनी थी। क्या करोगी तुम फिर सोनिया? वो एकदम से नरम पड़कर उसके करीब आकर बैठ गया। उसने सोनिया का यकपस्ता हाथ अपने हाथों में ले लिया। 1-2 साल में जब रमशा की तालीम मुकम्मल हो जाएगी, वो जॉब के लिए ज़िद करेगी, और वहीं कहीं
कोई शैतान फरहान के रूप में इसके जज्बात से खेलने पहुंच गया। हम क्या करेंगे फिर सोनिया? वो बज़ाहिर जज्बात से खेलता मासूम बना हुआ था, मगर इस बार वो कोई गलती नहीं करना चाह रहा था। तुम जानती हो ना हमारी बेटी ने कितनी तकलीफ़ उठाई, किस कदर अजियत के दिन गुजारे थे उसने, इसे एक ब्लैकमेलर की वजह से। सोनिया उसे सुन रही थी। आज़र के लिए यही काफ़ी था, सिर्फ अपनी बेटी की भलाई, इसकी बेहतरी के लिए मैं ये सब सोचने पर तैयार हुआ हूँ सोनिया। वो नरमी से बोला। नहीं आज़र, मेरा दिल नहीं मानता। मुझे शाइस्ता पर अब भरोसा नहीं। वो किसी भी तरह ये सब कुछ सोचने के लिए तैयार ही नहीं थी। आज़र ने उसे बेबसी से देखा। शाइस्ता भाभी ने क्या किया? महज रिदा से रिश्ता ही तो जोड़ा था ना। ये तो डॉक्टर ने भी कहा था कि इसकी मौत की वजह। वो हाथ उठाकर उसे मज़ीद बोलने से मना करने लगी। आखिरी वक्त में यही शाइस्ता थी तो इसके पास थी। वो कतियत से बोली, अब तुम गलत बात कर रही हो। वो रिदा से मोहब्बत करती थी, वरना रस्मन कौन इतने महीनों इंतज़ार में बैठा रहता है जिस तरह उन्होंने मेरे से रमशा के लिए झोली फैलाई है। वो नरमी से समझाने लगा। मेरा दिल नहीं मानता आज़र, आप उन्हें इनकार कर दें। वोट कर जाने लगी। इन्हें तो मैं इनकार नहीं करूँगा, तुम्हें ही मानना होगा, क्योंकि हफ्ता 10 दिन तुम सोच भी लो तो भी तुम्हें इस रिश्ते पर मानना ही होगा। आज़र कहकर रुका नहीं, तेज़ी से बाहर निकल गया। सोनिया अफसरदा सी उसे जाता हुआ देखती रही। यह आधा सच है आनी, और मैं इसको नहीं मानती। आपका क्या है? आप किसी भी मीर मंसूर अहमद को मेरा। वो तेज़ तेज़ बोलती जा रही थी। कशफ! ज़ैनब का गुस्से से चेहरा सुर्ख हो गया। क्या सोचकर तुम इतनी बड़ी बात कर रही हो? वो गुस्से में कांपती आवाज़ में बोली थी। जो कुछ आप मुझसे कहती आई हैं। वो इत्मीनान से बोली। कशफ की आंखों में जो बेएतबारी थी, ज़ैनब इससे चाहते हुए भी नज़र नहीं मिलवा रही थी। वो थक कर कुर्सी पे बैठ गई। आप मान लें आनी, ये बात वो नहीं जो आपको मुझे बताना है। वो इसके करीब दूसरी कुर्सी खींच कर बैठ गई। कशफ, जो कुछ था सब मैंने तुम्हें बता तो दिया है। वो बेबसी की इंतहा पर थी और वो नफ़ी में सर हिलाती रही। तो आपने झूठ क्यों बोला मुझसे? वो इसकी आंखों में देख रही थी। और अब इससे ये मत कहिएगा कि ये मेरी वजह से। वो उसे वार्न करते हुए बोली। मुझे ऐसा करने के लिए मंसूर नहीं कहा था। इसके दिमाग में बस यही बात आ सकी। क्या मतलब उन्होंने आपसे कहा कि मुझसे झूठ बोले? वो हैरतज़दा रह गई। मैं कनाडा में मंसूर से मिली थी, ज़ैनब को इतराफ़ करना पड़ा। तो मोहित ने ठीक कहा था, वो बड़बड़ाई। क्या मतलब? मोहित का यहाँ क्या जिक्र? ज़ैनब बेख्तियार चौंकी। मुझे उन्होंने बताया था कि आप मीर मंसूर से वहाँ मिली थी। मोहित ने तुम्हें कब बताया? ज़ैनब चौंक कर बोली। इस बात को छोड़ें, आपने किसी के कहने पर मुझसे झूठ क्यों बोला? और आपकी और इनकी तस्वीर? वो सिर्फ मंगनी की तस्वीर थी, ज़ैनब के मुंह से फिसला। तो फिर मेरे बाप की तस्वीर, उनकी फैमिली, ख़ानदान, सब कुछ आपको मुझे बताना होगा अभी। वो तेज़ तेज़ लफ्ज़ों में बोली। कोई नहीं था इनकी फैमिली में, एक बूढ़ी माँ थी, वो थोड़े दिनों में फौत हो गई। और मंसूर अहमद की भी तुम्हारी पैदाइश से पहले एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। ज़ैनब रटे हुए सबक की तरह उसे बताती चली गई। कश्फ तेज़ नज़रों से उसे ही देख रही थी। अब तो तुम्हारी तसल्ली हो गई या नहीं? वो उससे नज़रें चुराती उठ खड़ी हुई। आ जाओ, मैं खाना लगा रही हूँ। आपको ये कहानी गढ़ने में कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगाना आनी, वो पीछे से बोली। ज़ैनब ठटक के रह गई। अब क्या उलझन है कशफ? वो झुंझला कर रह गई। आपकी कहानी में कहीं भी सच नहीं है, वो मायूसी से कह गई। ज़ैनब उसे वहीं खड़ी देखती रही, फिर उसके पास आके बैठ गई। मेरी बेटी, क्या मैं काफ़ी नहीं हूँ तुम्हारे लिए? वो उसे अपने साथ हल्का सा लगा कर बोली। अगर सिर्फ माँ काफ़ी होती बच्चे के लिए तो फिर अल्लाह बाप का वजूद ही क्यों बनाता आनी? वो आहिस्तगी से माँ से अलग होकर बोली। सब तो तुम्हें बता चुकी हूँ मैं, वो बेचारगी से बोली। आपको लगता है मैं इस पर यकीन कर लूँगी? वो कतई लहजे में बोली। तो बताओ फिर मैं क्या करूँ? कुछ है ऐसा जो अभी भी आप मुझे नहीं बता रही? बताना नहीं चाह रही या फिर छुपा रही हैं? ओफो, मैं थक गई हूँ तुम्हारी इस इंक्वायरी से। प्लीज़ अब आ जाओ खाने के लिए, मुझे सुबह स्कूल जाना है। ज़ैनब जैसे पीछा छुड़ाकर बाहर निकल गई। आप मुझसे जितना भी पीछा छुड़ा लें, मैं भी सच जान कर रहूँगी। ज़ैनब दहलीज पर पहुँची तो कश्फ पीछे से बोली और वो ठटक कर रह गई। मैं आप जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता बाबा। बिलाल की बात पर हैदर का दिल लम्हा भर को धड़कते धड़कते जैसे थम सा गया था। वो जवान घबरू बेटे को देखकर रह गया। इसने इस छोटे से जुमले में बाप की पूरी ज़िंदगी की कहानी बयान कर दी थी और हैदर चाहते हुए भी तरदीद नहीं कर सका। तुम बहरहाल ईमान से मोहब्बत नहीं करते, उसे कुछ वक्त लगा था संभलने में। ज़िंदगी मोहब्बत के बगैर तो गुजर सकती है बाबा, लेकिन समझौते बहुत कुछ आसान बना देते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में यही सीखा है। वो शायद बाप के सारे सवालों के जवाब पहले से तैयार किए बैठा था। क्यों करोगे तुम समझौते? बाप की गैरत ने जोश मारा। क्यों नहीं करूँ मैं समझौता? वो बोल उठा, बाप से उलझा।
بلال دیکھو، یہ سب آسان نہیں ہے. اپنی خوشی، اپنی محبت سے دستبردار ہونا، پل پل جیو گے مرو گے. وہ نرمی سے رک رک کر اسے سمجھانے لگا. پل پل کے جینے مرنے سے اچھا ہے ایک ہی بار کیوں نہ اس خود فریبی کو مار ڈالوں. وہ دو بدو بولا. صرف ماں کی ضد میں؟ حیدر نے عاجزی سے کہا. ضد تو اس کی بھی ہے بابا. وہ افسردگی سے بولا. میں بات کروں گا. وہ حوصلہ بڑھانے کو بولا. بات کرنے سے دل نہیں بدلا کرتے. میں نے اس سے بات کی تھی. اس کے لہجے میں، اس کے دل میں اب میرے لیے کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ کوئی آس امید بھی نہیں. تو ایسے میں اگر میں پھر بات کروں گا تو شاید اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کر دوں گا. اس نے تفصیلاً بات کی تشفی کرانی چاہیے. کیا وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے؟ حیدر نے کچھ جھجک کر پوچھا. بلال نے اس بات میں سر ہلا دیا. پسند ہے اس کی، یا وہ بھی ضد میں؟ وہ اٹھ کر بولا. پتہ نہیں، اب لہجوں کے فرق معلوم نہیں ہوتے. پسند کو ضد بننے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے. اگر ان کو راضی نہیں کر سکا تو کوئی بات نہیں، ماما تو خوش ہو جائیں گی نا. وہ پھیکی سی بے جان مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولا تھا. حیدر کا دل کٹ سا گیا. اس کے بعد اس کا بیٹا بھی سمجھوتہ بری زندگی گزارنے جا رہا تھا. ایسا مت کرو بلال، وہ تڑپ کر بولا. اب آپ مجھے منع نہیں کریں گے بابا. میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دیں. بار بار روکیں گے تو کہیں میں رک ہی نہ جاؤں. پھر سب کچھ الٹ پلٹ ہو جائے گا. پھر مجھ سے بھی کچھ نہیں سنبھلے گا. وہ اٹھتے اٹھتے باپ کو تنبیہ کرتے ہوئے کہنے لگا. میں سمینہ کو سمجھا لوں گا بلال. وہ آخر میں کمزور لہجے میں بولا. اب کوئی فائدہ نہیں، میں ایمان سے وعدہ کر چکا ہوں، چاہوں بھی تو پیچھے نہیں ہٹ سکتا. وہ کہہ کر رکا نہیں. مبادہ حیدر اسے پھر سے نہ کوئی دلکش بہانہ بنا کر روک لے. حیدر اسے جاتا دیکھ کر کچھ اور بھی افسردہ ہو گیا. میں نے تمہارے لیے یہ سب کچھ نہیں سوچا تھا میرے بیٹے. اس نے افسردگی سے کتاب کھولتے ہوئے سوچا. کیوں کچھ بھی میرے اختیار میں نہیں؟ کیوں میں اتنا خود غرض اور بے حس ہو جاتا ہوں؟ جو میرے منہ میں آتا ہے میں کہہ گزرتا ہوں. منصور کا گھر جانے کو نہیں بلکہ کہیں اور جانے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا. وہ شام سے بادشاہی مسجد کے عقب میں بنے اس گھاس سے بھرے ہوئے اندھیرے قلعے میں بیٹھا ہوا تھا. وہ یہ تک بھول گیا تھا کہ وہ کب اور کہاں اور یہاں کیسے پہنچا. زینب نے اس بری طرح سے اسے ہرٹ کیا تھا کہ وہ سب کچھ بولنے پر مجبور ہو گیا. اور وہ جو اتنا کچھ سوچ کر یہاں آیا تھا کہ اب زینب کو چھوڑ کر وہ کبھی واپس نہیں جائے گا، سب کچھ خاک میں مل گیا. زینب اس کی پہلی اور آخری محبت تھی. زرین تو ضرورتاً اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی. وہ سوچتے سوچتے بہت دور نکل گیا. جب ایک ہوٹل میں بیرا گیری کرتے اس کی ملاقات زرین اور اس کے دوست مائیکل سے ہوئی تھی. وہ دونوں اکثر شام میں رنگین بنانے اس ہوٹل میں آیا کرتے تھے جہاں منصور کام کرتا تھا. اور جانے کب اور کیسے زرین کی پسند جو اکثر ہی جلد بدل جایا کرتی تھی، مگر اس بار تو مائیکل کے ساتھ جو اس کی دل لگی شروع ہوئی تو وہ سال بھر میں بھی اس میں کچھ کمی نہیں آئی. مگر منصور میں کچھ ایسا تھا کہ مائیکل کی سنگت اسے اب بیزار کرنے لگی تھی. وہ اب مائیکل کے بغیر دوسرے اوقات کار میں میر منصور جب اپنی شفٹ سے فارغ ہو کر نکلنے لگتا تو چپکے سے آ جاتی. چند ہی دنوں میں اس نے میر منصور کی بے وطنی اور اکیلے پن کو اپنی سو کالڈ محبت اور دوستی کے شیشے میں اتار لیا تھا. منصور جو زینب کے دل کو اپنے پیار کی ہتھ کڑی میں باندھ گیا تھا، کچھ فراموش تو نہیں کر سکا، مگر اسے زرین کی شکل میں ایک شارٹ کٹ نظر آیا تھا جو اس کی مشکلات کو دور کر سکتا تھا. اس کا فون زور زور سے بجنے لگا تھا. پاپا! رمشا ششدر سی باپ کی شکل دیکھ رہی تھی. سلیمان کے پروپوزل کے بارے میں تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا. کوئی زبردستی نہیں ہے، مگر میری نظر میں اس سے اچھا رشتہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. دیکھے بھالے لوگ ہیں، پھر جس چاہت اور محبت سے انہوں نے تمہیں مانگا ہے. عاذر ناپ تول کر بولتے ہوئے اپنی پسندیدگی کی مہر لگانا نہیں بھولا تھا. اور سر جھکا کر بیٹھی رمشا کی آنکھیں پانیوں سے بھیگنے لگیں. تمہاری ماں جذباتی عورت ہے. وہ ابھی بھی ردا کی وجہ سے یہ سب کچھ قبول نہیں کر رہی، مگر میں جانتا ہوں میری رمشا بہت سمجھدار ہے. وہ وہی فیصلہ کرے گی جو اس کے پاپا کہیں گے. وہ آخر میں اسے بچوں کی طرح چمکار کر بولا. پاپا مجھے ابھی پڑھنا ہے، میری اسٹڈیز. وہ بمشکل کمزور لہجے میں احتجاجاً بولی. میری جان، اسٹڈیز تو بعد میں بھی کی جا سکتی ہیں، تم اس کے لیے پریشان نہیں ہو. میں سلیمان سے بات کر لوں گا، وہ بہت کوآپریٹو لڑکا ہے. تم اپنی اسٹڈیز وہاں جا کر بھی مکمل کر سکتی ہو. وہ اسے تسلی دیتے ہوئے انداز میں بولے. تم سوچ لو اچھی طرح، صبح تمہارا جواب لوں گا. کل وہ لوگ رسم کرنے آ رہے ہیں، اپنی طرف سے ہمیں بھی تو کچھ تیاری کرنی ہوگی. اب تم ریسٹ کرو. وہ ششدر سی باپ کی شکل دیکھتی رہ گئی. اگر کل وہ لوگ رسم کرنے آ رہے ہیں تو پھر کس بات کو سوچنے کے لیے کہا گیا تھا؟ اس کا جی چاہا وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخے. وہ ردا نہیں رمشا ہے. وہ اس خاموشی سے نہیں مرنا چاہتی تھی. خاموشی سے اس کی بہن سرخ دوپٹہ اوڑھ کر چلی گئی تھی. وہ باپ کے ہی
جاتے بھاگتی ہوئی ماں کے پاس آئی۔ سونیا جو پہلے ہی اپنی کنپٹیاں دباتی شدید دباؤ میں بیٹھی اس نئے مسئلے کے بارے میں سوچ رہی تھی، رمشا نے جاتے ہی ماں سے لپٹ کر رونا شروع کر دیا۔ رمشا میری جان کیا ہوا؟ کیوں ایسے رو رہی ہو؟ وہ اس کے یوں رونے سے ایک دم گھبرا گئی تھی۔ آپ پاپا کو منع کریں ماما، وہ روتے ہوئے بولی۔ کس بات سے منع کروں؟ کیا کہا ہے انہوں نے تم سے؟ سونیا کو پتا تو تھا مگر پھر بھی ہلکا سا گمان تھا شاید آذر نے کسی اور متعلق بات کی ہو۔ وہ اتنی جلدی رمشا سے بات نہیں کر سکتا۔ مجھے شادی نہیں کرنی، آپ سلیمان بھائی کو منع کر دیں، وہ رو رہی تھی۔ رات بہت بھاری تھی، اس کی آنکھوں کو ایسے رچکوں کی عادت تھی، لیکن پھر بھی آج جیسے کسی نے آنکھوں پر پتھر چن دیے تھے۔ اس کے پاپا ایک کالے بنگالی باپ کی اسی رنگ و شکل کے بیٹے جس کی محنت نے بابا ابراہیم کے کاروبار کو چار چاند لگا دیے تھے، مگر پھر بھی محمود الحسن اپنی حسین و ترادار بیوی زرین کے دل تک رستہ بنانے میں ناکام رہا تھا۔ ان دونوں میں ایک خاموش دو طرفہ سمجھوتا طے پا گیا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، مگر اس طرح بھی نہیں رہیں گے جس طرح ایک بیاہتا جوڑا رہتا ہے۔ بابا ابراہیم جتنے زرین سے نالا تھے اور محمود کو کہتے کہ ایک شوہر والا حق استعمال کریں، زرین پر سختی کرے، وہ ایک بچے کی ماں ہے، اور محمود الحسن جانتا تھا جس دن اس نے شوہر والا حق استعمال کر لیا وہ دن زرین اور محمود کی دنیا دکھاوے کی اس شادی کا آخری دن ہوگا۔ وہ اس بچے کو جسے وہ اپنے پیروں کی زنجیر کہتی ہے ایک پل میں توڑ کر آگے بڑھ جائے گی۔ وہ ایسی ہی خود سر ضدی اور اڑیل تھی۔ محمود نے اگر اسے آدھی راتوں کو گھر آنے کی اجازت نہیں دی تھی تو روکنے کا حق بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ زرین کے دل پر عاشق چڑھتے اترتے رہتے۔ ایک دل میں نہیں سمایا تو محمود نہیں سمایا۔ یہ شادی اس کے کاروباری باپ کے فائدے کے لیے کی گئی تھی، اور اس فائدے کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ زرین کو نہ محمود سے کوئی دلچسپی تھی نہ موہت سے۔ محمود کاروبار کے ساتھ بچے کو بھی پال رہا تھا۔ باپ ہی اسے نرسری اور پھر اسکول چھوڑنے لینے جاتا، وہی اسے لنچ، بریک فاسٹ، ڈنر اور ہوم ورک کرواتا، وہی اس کا یونیفارم اور اس کی شوز کا خیال رکھتا۔ زرین اس کے لیے ایک اجنبی عورت تھی جس نے کبھی آتے جاتے خوشبوئیں لٹاتے اس کے گالوں کو ذرا سا پیار کرنے کے سوا اور کوئی رشتہ نہیں جوڑا تھا، کبھی گلے نہیں لگایا، کبھی گود میں نہیں بھرا۔ موہت کے دل میں بھی ماں کی طلب والی ہڑک نہیں اٹھتی تھی، اس کے لیے ماں اور باپ دونوں محمود الحسن ہی تھے۔ ان دنوں زرین کا دوست مائیکل تھا جو بابا کی غیر موجودگی میں ان کے گھر بھی آنے لگا تھا، جس کے منہ سے دور سے ہی شراب کی بدبو کے بھبکے اٹھتے تھے۔ موہت اسے دیکھتے ہی گھر کے کونوں کھدروں میں چھپ جایا کرتا تھا۔ اس کے ہوش سنبھالنے کے بعد اس کے ماں باپ کے درمیان ایک بڑا جھگڑا اس مائیکل کے گھر آ جانے پر ہوا تھا۔ زرین نے ضد میں اب ہر بال مائیکل کے ساتھ آنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہوتے تو محمود موہت کو لے کر باہر چلا جاتا، مگر یہ بھی ایک مستقل حل نہیں تھا۔ اکثر وہ آدھی رات کے بعد آتے تو محمود موہت کو کمبل کے ڈھیر میں گویا چھپا دیتا کہ ان دونوں کے اونچے اونچے بے ہنگم اور بے خوف قہقہے کہیں اس معصوم بچے کی نیند نہ توڑ دیں۔ پھر شاید کچھ عجب ہوا تھا، مائیکل کا آنا جانا پہلے کم ہوا پھر ختم ہو گیا۔ اس کی جگہ کچھ دنوں بعد ایک اسپینش شکل صورت کے شخص میر منصور نے لے لی، مگر موہت کو اس سے بھی شدید نفرت تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کے آنے والے ہر تیسرے شخص سے شدید نفرت کرتا تھا۔ اس کی ماں جب بھی اس تیسرے شخص کے ساتھ گھر میں آتی تو جیسی بے بسی اور اضطراب اسے باپ کی آنکھوں میں نظر آتا تو موہت کو اس سے شدید تکلیف ہوتی۔ پھر یہ تکلیف بڑھنے لگی، موہت اور زرین میں اکثر جھگڑے ہونے لگے، جس کی وجہ وہی میر منصور تھا جو شکل سے ہی انتہا کا خود غرض شخص لگتا تھا۔ پھر وہ اندھوناک واقعہ ہو گیا جس نے موہت کی زندگی بدل دی۔ کشف کروٹیں لے لے کر تھک گئی تھی۔ جو کچھ ہو رہا تھا، جو ہونے جا رہا تھا، اس نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ اس کا دل کہتا تھا زینب نے جو کچھ اسے بہلانے کے لیے کیا ہے وہ محض بہلاوا ہی ہے، وہ اصل میں کس کی بیٹی ہے؟ کوئی بھی اسے سچ نہیں بتانا چاہتا۔ تو کیا میں اپنی ماں کے کسی گناہ کا نتیجہ ہوں؟ دور کہیں فضا میں اللہ اکبر کی مدھم آواز خاموش فضا میں ابھری۔ اپنے خیال سے ہی اس کا دل کانپ اٹھا۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو میں اپنی جان لے لوں گی اپنے ہاتھوں سے۔ زینب بھی شاید ساری رات جاگتی رہی تھی۔ کشف نے سرسراہٹ پر سر اٹھا کر دیکھا، زینب نے نماز کے انداز میں دوپٹہ لپیٹ رکھا تھا، شاید وہ تہجد پڑھ کے آئی تھی۔ کیا بات ہے کشف، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ وہ اس کے قریب آ کر تشویش سے اس کی پیشانی چھو کر بولی۔ زینب لمحہ بھر اس کے پاس کھڑی رہی، پھر اس کے بال سمیٹتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ آنی میں پوری رات نہیں سوئی، وہ جیسے ٹرانس میں تھی۔ زینب ہلکا سا سر ہلا کے رہ گئی۔ آپ سو گئی تھیں؟ زینب نے بھی نفی میں سر ہلا دیا۔ ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتائیں گی؟ وہ چند لمحوں کی تکلیف دہ خاموشی کے بعد بولی تھی۔ میں نے تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ اسے نرمی سے دیکھ کر بولی۔ آپ نے کبھی سچ بھی نہیں بولا، اس کے لہجے میں شکایت تھی۔
میں کسی میر منصور محمد کو اپنا باپ نہیں مان سکتی جب تک آپ مجھے کوئی سالڈ پروف نہیں دیں گی، وہ بڑا حوصلہ کر کے بولی۔ زینب ساکت سی اسے دیکھتی رہی۔ میری ممتا کا ثبوت کافی نہیں؟ ایک ماں اپنے بچے سے کبھی جھوٹ نہیں بولتی کشف، وہ کمزور لہجے میں کہہ رہی تھی۔ بولتی ہے آنی، جب اسے ایک بنائے ہوئے باپ کے بجائے کسی اور کو پیش کرنا ہوتا ہے، وہ تلخی سے بولی۔ زینب کے پاس اس کے اس تلخ جملے کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں اتنی دکھی اپنی پوری زندگی میں نہیں ہوئی آنی، جس طرح کل آپ نے۔ میں جس شخص کو باپ سمجھتی رہی، اس کے ضبط کا بند ٹوٹ گیا، وہ ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ میں جانتی ہوں کشف، میں بہت شرمندہ بھی ہوں تم سے، مگر اس وقت سونیا اور منصور کی خواہش تھی کہ تمہیں، وہ رک رک کر بتانے لگی۔ وہ کون ہوتے ہیں میری زندگی سے کھیلنے والے؟ وہ رنج اور غصے میں چیخ اٹھی۔ میری زندگی کوئی کھیل ہے جس کا ہر کوئی کھیلنا چاہتا ہے؟ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ میں شرمندہ ہوں بیٹا، بہت زیادہ۔ میں شاید غلطی پر تھی، میں تمہیں بہلا لوں گی۔ زینب دل سے شرمندہ تھی، اور جن نظروں سے کشف نے ماں کو دیکھا وہ کٹ کے رہ گئی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو میری بیٹی۔ زینب نے بے اختیاری اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ آنسو بہاتی ماں کو دیکھتی رہی۔ آنی، کہیں اور چلیں، یہاں سے دور، بہت دور، اس شہر سے بھی دور۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپا کر سسکنے لگی، اور زینب کو اس سارے میں پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ وہ کچھ غلط کر رہی ہے کشف کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو میری بچی دل سے ہی مجھ سے روٹھ جائے یا کوئی غلط قدم اٹھا لے، وہ سوچ کر ہی اس کا دل کانپ گیا۔ تم مجھ سے کچھ سچ سچ جاننا چاہ رہی تھی؟ اس کا دھیان بٹانے کو یوں ہی پوچھنے لگی۔ میں کسی گناہ کا نتیجہ؟ پوچھے کشف۔ زینب کی آواز غصے میں اونچی ہو گئی۔ میں ابھی خدا کے حضور سے اٹھ کر آئی ہوں، تم سے جھوٹ نہیں بولوں گی۔ ایسا کوئی بھی غلط خیال تم اپنے دل میں نہیں بٹھاؤ گی، ایسا کچھ نہیں تھا۔ زینب صفائی دیتے دیتے آنسو چھلکا بیٹھی۔ یہ تو اسے معلوم تھا، کبھی نہ کبھی زندگی میں اسے ایسے موڑ پر کھڑا ہونا ہی تھا، مگر ایسا اتنی جلدی ہو جائے گا شاید اس نے نہیں سوچا تھا۔ تو مجھے یقین کیوں نہیں آتا؟ وہ بے بسی سے بولی۔ اس بات کا تم یقین کر لو، ایسا کچھ نہیں تھا، وہ اس کو پیار کرتے ہوئے تھپک کر بولی۔ آنی، کہیں اور چلے جائیں ہم یہاں سے دور، میں تو رشتوں کی بڑی بری شکلیں دیکھ چکی ہوں، مجھے اب رشتوں سے ڈر لگتا ہے۔ سونیا پھپھو کے گھر جو کچھ ہوا، پھر سمینہ آنٹی نے جو کچھ کہا، جب بھی مجھے وہ سب یاد آتا ہے تو میرا جی چاہتا ہے میں خود کو ختم کر لوں۔ وہ بری طرح سے ٹوٹی تھی۔ زینب کو احساس ہو رہا تھا، ایسا کچھ بھی سوچنے سے پہلے تم میرے بارے میں نہیں سوچو گی؟ میں جس کی کل کائنات، میرا سب کچھ تم ہوں، اگر خدا نہ خواستہ تمہیں کچھ ہو گیا کشف، تمہاری ماں تو جیتے جی قبر میں اتر جائے گی۔ مجھے پرومس کرو تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ وہ ماں کے کندھے سے لگی یوں ہی سر ہلانے لگی۔ سمینہ اور حیدر ایمان کے رشتے کے لیے آئے تھے۔ میر منصور وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی غیر حاضر تھا۔ اسے جتنی نفرت حیدر سے تھی، اب اس سے اس کی بیٹی کا رشتہ جڑنے جا رہا تھا، اور وہ چاہتے ہوئے بھی اسے دھکے دے کر یہاں سے نکال نہیں پا رہا تھا۔ زرین کی تو خوشی کے مارے پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ سونیا اور آذر بھی موجود تھے۔ سمینہ نے تو رشتہ ڈالتے ہی اٹھ کر ایمان کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پرس میں سے ڈھیر سارے نوٹ نکال کر اس کی جھولی میں ڈال دیے۔ کچھ بھی دیکھنا بھالنا نہیں، ہم سب ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں، تو میرے خیال میں لمبی چوڑی رسموں میں پڑنے کے بجائے ہم ڈائریکٹ نکاح اور شادی کی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ سمینہ کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ابھی ایمان کو ساتھ ہی لے جائے۔ سمینہ، آپ بلال بیٹے کو بھی ساتھ لے آتی۔ زرین بھی بہت خوش تھی، جواب میں بولی۔ زرین بھابھی، ہمارے یہاں لڑکے لڑکی ایسے موقع پر ساتھ کہاں ہوتے ہیں؟ کل آپ لوگ آئیں ہماری طرف تو بلال سے بھی ملاقات ہو جائے گی، اور ساتھ میں شادی کی ڈیٹ بھی طے کر لیں گے، کیا خیال ہے؟ اس کی مسلسل خاموشی پر حیدر کو سمینہ کو ٹہوکا دینا پڑا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ لوگ کل گھر آئیں ہماری طرف، وہ بمشکل سر ہلا کر تائید میں بولا۔ بلکہ سونیا بہن اور آذر آپ بھی ساتھ آئیے گا، حیدر نے مروتاً دعوت دی۔ کل تو مشکل ہے، کل ہماری طرف گیسٹ آ رہے ہیں، پرسوں کا پروگرام ہو تو پھر دیکھتے ہیں۔ آذر سونیا کو دیکھ کر جتاتے ہوئے انداز میں بولا۔ سونیا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کوئی بات نہیں، پرسوں کا پروگرام رکھ لیتے ہیں، زرین فوراً سے بولی۔ اگرچہ اسے آذر کی بات پسند نہیں آئی تھی، لیکن اب چونکہ وہ اس کے گھر میں رہ رہے تھے تو ان کی باتوں کا خیال رکھنا ضروری تھا۔ بائی دا وے، کل کون سے گیسٹ آ رہے ہیں سونیا؟ منصور کچھ بے چین سا ہو کر بولا۔ کوئی خاص نہیں بھائی، سونیا نے آذر کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر سرسری لہجے میں بولا۔ پھر ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں۔ ایما کو وہاں سے مزید بیٹھنا مشکل لگ رہا تھا، وہ ان سے معذرت کر کے اٹھ گئی۔ اسے جلد سے جلد خوشی کی خبر رمشا سے شیئر کرنی تھی۔ وہ ان کے پورشن کی طرف بھاگی۔ کشف تھکے تھکے قدموں سے یونیورسٹی سے نکل کر سٹاپ کی طرف جا رہی تھی جب موہت کی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ وہ اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا اور وہ نظر انداز کرے جا رہی تھی۔ بالآخر وہ گاڑی ایک طرف پارک کر کے اس کے ساتھ فٹ پاتھ پر پیدل چلنے لگا۔ اب یہ کس بات کی ناراضگی ہے؟ میرا آپ سے ایسا کوئی رشتہ نہیں، وہ رکھائی سے بولی۔ اب اتنا بڑا جھوٹ بھی نہ بولو، وہ مذاقاً بولا۔ یہ جھوٹ نہیں، حقیقت ہے۔ وہ اسی طرح چلتی رہی۔ حقیقت تو میرے پاس ہے، اس نکاح نامے کی شکل میں۔ وہ اس کی بات سن کر رک کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ اسے شرارت سے دیکھ کر بولا۔ دیکھ رہی ہوں، اتنا پڑھا لکھا مہذب انسان کسی کو بلیک میل کرتے ہوئے کیسا لگتا ہے؟ وہ طنز سے بولی۔
میں تمہیں بلیک میلر لگتا ہوں؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ اس سے بھی کچھ زیادہ۔ ایک بات مانیں گی میری؟ وہ ایک طرف ہو کر رک گئی۔ تمہاری ایک نہیں 1000 باتیں مان سکتا ہوں، وہ فراخ دلی سے بولا۔ 1000 نہیں، صرف ایک، وہ سنجیدہ تھی۔ ہاں بولو۔ وہ کچھ سمجھ رہا تھا۔ مجھے اس خفیہ تعلق سے آزاد کر دیں۔ وہ اس کے بالمقابل کھڑی تھی۔ سورج بالکل سامنے تھا۔ موہت کی آنکھیں اس کی روشنی میں کھل نہیں پا رہی تھی، مگر وہ پھر بھی نظر جمائے کشف کو دیکھتا جا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا آپ نے کس مقصد کے لیے مجھ سے یہ تعلق جوڑا تھا، مگر میں نے جس جلد بازی اور خوف میں یہ بے وقوفی کی تھی، اس نے میرے دن کا چین، رات کی نیند حرام کر رکھی ہے۔ کچھ میرا بھی ایسا ہی حال ہے۔ وہ اسی طرح سنجیدہ تھی۔ رخ پھیر کر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ تو آپ میری بات نہیں مانیں گے؟ وہ مایوسی سے بولی۔ ماننے والی ہوتی تو ضرور مانتا۔ میں نے یہ نکاح، ہاں کہہ سکتی ہو، کسی مقصد کے لیے کیا تھا، مگر سچ کہوں تو اب وہ مقصد میرے دماغ میں دور دور تک کہیں بھی نہیں، لیکن اس کی جگہ جو جذبہ میرے دل میں ہے شاید تم نہ سمجھ سکو۔ نہ یقین کرو، میں واقعی تمہیں چاہتا ہوں۔ تمہارے چھٹکارے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ میں مر جاؤں، تو کشف میرے مرنے کی دعا مانگو تو شاید تمہارا کام بن جائے۔ وہ کہہ کر تیز تیز قدم اٹھاتا دور کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا اور اس میں بیٹھ کر چلا گیا۔ کشف ساکت سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ زینب گھر میں داخل ہوتے ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ منصور سامنے تخت پر آتی دھوپ میں اخبار لیے یوں بیٹھا تھا جیسے وہ ہر روز اسی طرح یہاں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتا ہے۔ وہ اسے سلام کرتی اندر جا کر چادر اتار کر دوپٹہ اوڑھتی، بیگ رکھتی، کچن کی طرف جانے لگی۔ تم مجھ سے پوچھو گی بھی نہیں میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ وہ اٹھ کر 2 قدم اس کی طرف آ گیا۔ ضرورت نہیں پوچھنے کی، وہ روکھے پن سے بولی۔ میرے تو خیال میں تمہیں تو شاید کبھی بھی میری ضرورت نہیں رہی، وہ طنز سے بولا۔ اگر یہ تمہارا خیال ہے تو پھر ٹھیک ہی ہوگا، وہ کندھے اچکا کر بولی اور اندر جانے لگی۔ کیا تم مجھ سے نفرت کرنے لگی ہو زینب؟ اس کے لہجے میں زمانے بھر کی حدت تھی۔ محبت کا زمانہ تو مدت ہوئی گزر چکا، وہ خود کو کہنے سے باز نہیں رکھ پائی۔ وہ اسے شکایت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مگر میں تو تمہیں آج بھی اسی طرح چاہتا ہوں، وہ اس کی ڈٹائی پر ہونٹ بھینچ کر رہ گئی۔ اچھا، ویسے ابھی کل ہی تم نے مجھے مطلع کیا تھا کہ تم یہاں میرے پیچھے نہیں اس گھر کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے آئے ہو۔ وہ روٹی بنانے کے لیے فریج سے آٹا نکالنے لگی۔ اس کی تم سے معذرت کرنے آیا ہوں، بس مجھے غصہ آ گیا تھا اور میں نے کشف کے لیے بھی نہ جانے کیا کچھ کہہ ڈالا۔ وہ پتہ نہیں واقعی شرمندہ تھا یا اس کے سامنے بن رہا تھا، مگر زینب کو اب اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اچھا ہوا یہ تمہارے منہ سے نکل گیا، میں بھی بہت سارے جھوٹ بولنے سے بچ گئی۔ یوں بھی کشف، پلیز آگے کچھ مت کہنا، میں واقعی شرمندہ ہوں، وہ لجاجت سے کہہ رہا تھا۔ وہ اسے بس دیکھ کر رہ گئی۔ وہ نامعلوم اب اس سے کیا چاہتا تھا، کیونکہ یہ معافی تلافی کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے چولہا جلا کر توا رکھ کر آٹے کے پیڑے بنانے لگی۔ کیا تم مجھے سن رہی ہو زینب؟ وہ عجیب اضطراب بھرے لہجے میں بولا تو وہ ٹھٹک گئی۔ اب اس کے دل میں کیا ہے؟ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں زینب، اور پیڑا اس کے ہاتھ سے گرنے لگا۔ وہ اسے انہی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے کبھی دیکھا کرتا تھا۔ اگر یہ مذاق ہے تو پلیز اسے ختم کر دو، اگر سنجیدہ ہو تو تم فکر نہ کرو، مجھے صرف 2-3 مہینے کا ٹائم دے دو، میں تمہیں گھر خالی کر دوں گی۔ اس کے لیے تمہیں الٹی سیدھی آفرز کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایکسکیوز می کہہ کر وہ اس کے سامنے سے بات پوری سنے بغیر تیزی سے اس کے پہلو سے گزر گئی۔ توے کے نیچے چولہا تیز آنچ سے جل ہی رہا تھا۔ ہرگز نہیں، کیسے آپ لوگ میری مرضی، میری رضا کے بغیر میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ رمشا ایک دم بھڑک اٹھی۔ اس کو انگوٹھی پہناتی شائستہ ٹھٹک کر رک گئی۔ رمشا روتی ہوئی اندر بھاگ گئی۔ آذر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ سلیمان ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ فقط سونیا کے چہرے پر اطمینان تھا۔ آذر بھائی، آپ نے تو کہا تھا آپ نے رمشا سے بات کر لی ہے، اس کی مرضی ہے اس رشتے کے لیے؟ شائستہ لہجے میں ناگواری چھپا کر بمشکل نارمل لہجے میں بولی۔ رمشا کی مرضی کے بعد ہی میں نے آپ کو بلوایا تھا۔ یہ سونیا نے اس کے دل میں کوئی بات ڈالی ہے جس کی وجہ سے یہ انکار کر رہی ہے۔ سونیا کا چہرہ ابھی بھی بے تاثر تھا۔ شائستہ اسے پلٹ کر دیکھنے لگی۔ بھابھی، کیا آپ نہیں چاہتی ایسا ہو؟ شائستہ کا لہجہ مغرورانہ تھا۔ نہیں، سونیا قطعی لہجے میں بولی۔ آئیں ماما، چلیں، سلیمان کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ ایسے کیسے بیٹا، ان لوگوں نے زبان دی ہے، کوئی مذاق ہے؟ وہ سختی سے بولی۔ ٹھیک کہہ رہی ہے شائستہ، نماز پڑھ کر آتی طاہرہ بھی بول پڑی۔ اور کتنی میری انسلٹ کرائیں گے، میں جا رہا ہوں، آپ بیٹھی رہیں یہاں۔ غصے میں تن پن کرتا وہ باہر نکل گیا۔ آذر نے سونیا کو گھور کر دیکھا۔ کس وجہ سے؟ شائستہ پوری طرح جرح کے موڈ میں تھی۔ ایک بیٹی کو کھو چکی ہوں، دوسری کو اتنی دور بھیجنے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں، سونیا دو ٹوک انداز میں کہہ کر اندر چلی گئی۔ دماغ خراب ہو گیا اس کا، گھر آئی نعمت کو ٹھوکر مار دی ہے تم نے۔ تم فکر نہ کرو، میں بات کر لوں گی۔ تم سلیمان کو سمجھاؤ، یہ سب یوں جھٹپٹ نہیں ہو جاتا، تھوڑا تحمل رکھنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کچھ بھی ہے، رمشا اور سونیا کا غم ابھی تازہ ہے، میں بات کروں گی، رشتہ تو تم طے سمجھو۔ طاہرہ اسے تسلی دینے لگی۔ آنی،
چائے پیتی کشف نے ٹھٹک کر زینب کو دیکھا۔ کیا یہ تمہاری خواہش نہیں تھی؟ زینب مسکرا دی۔ کشف سر ہلا کے رہ گئی۔ کبھی تھی، وہ پھیکے پن سے بولی۔ تو اب کیا ہوا؟ وہ اسی طرح مسکرا دی۔ اب مجھے یہ گھر اچھا لگتا ہے، محفوظ، اپنا اپنا سا۔ وہ اطراف میں گردن گھما کے بولی۔ اس کے سیاہ بالوں کی لٹیں اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ زینب نے اسے نظر بھر کر نہیں دیکھا۔ آئی سی، تو آپ اس وجہ سے گھر شفٹ کرنے کا کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے گھر بیچنا ہے؟ وہ دوسرے لمحے بولی۔ اسی وقت بیرون دروازہ کھول کر ہلکی سی دستک دے کر موہت کھولے دروازے سے اندر آ گیا۔ دونوں اسے دیکھ کر چونک گئیں۔ وہ سلام کرتے ہوئے حیران سی کھڑی کشف کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ کشف تم تیار ہو؟ وہ خاصی بے تکلفی سے اس سے مخاطب ہوا تھا۔ زینب چونکی۔ جی؟ کشف بھی حیران تھی۔ میں لینے آیا ہوں تمہیں، میری پوسٹنگ ہو گئی ہے اور ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کشف کیوں جائے گی تمہارے ساتھ؟ زینب غصے میں بولی۔ کیونکہ کشف میری بیوی ہے، نکاح کیا ہے ہم نے۔ زینب شاکڈ کھڑی رہ گئی۔ باقی آئندہ اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔